عمومی طور پہ وقت گزارنے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کیا جاتا ہے، انٹرٹینمنٹ کے لیے سوشل میڈیا کا یوز کیا جاتا ہے، اور پھر اس میں فحش ویڈیوز ہیں، بے حیائی کے کنٹینٹس ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کو برے طریقے سے تباہ کر رہے ہیں۔ آج سے 8-10 سال پہلے تک یہ اندازہ نہیں تھا کہ سوشل میڈیا کا جو غیر محتاط استعمال ہے یہ انسان کو کہاں تک لے جاتا ہے، لیکن اب بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں کہ اگر انسان سوشل میڈیا کا بے دریغ غیر محتاط منفی استعمال جاری رکھے تو یہ انسان کو پھانسی کے پھندے تک بھی پہنچا سکتا ہے۔ یہ وہ لعنت ہے کہ جو ایک مسلمان کو، کلمہ پڑھنے والے کو، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کو، سرکار کی نعت پڑھنے اور سننے والے کو اس قدر متاثر کرتی ہے کہ انسان ایسی دلدل میں دھنس جاتا ہے کہ وہ جس آقا کی نعت پڑھتا ہے کبھی اس دلدل میں دھنس کر اسی آقا کا گستاخ بن جاتا ہے۔ جس قرآن مجید کو چومتا ہے، جس قرآن مجید کی باوضو ہو کے تلاوت کرتا ہے، اور جس قرآن مجید کو دنیا و آخرت میں ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ سمجھتا ہے، اس دلدل میں دھنس کر انسان اتنا گر جاتا ہے کہ وہ اسی قرآن مجید کا گستاخ بن جاتا ہے۔ آل بیت اطہار اور اصحاب رسول، جن سے محبت، عقیدت اور جن کے ادب کو وہ جزو ایمان سمجھتا ہے، جب وہ اس دلدل میں دھنستا ہے تو بعض اوقات اتنی پستی میں چلا جاتا ہے کہ انہی پاکیزہ ہستیوں کا گستاخ بن جاتا ہے، اللہ رب العزت کی گستاخی کرنے لگتا ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ سوشل میڈیا کے استعمال سے ہی انسان اس راستے پر چلتا ہے، اور اگر غفلت کا مظاہرہ کیا جائے، بچوں کی مانیٹرنگ نہ کی جائے تو بچے اس راستے پر چلتے ہیں کہ چلتے چلتے وہ اتنے دور تک چلے جاتے ہیں کہ جہاں سے بظاہر واپسی کا کوئی راستہ پھر نظر نہیں آتا۔ اس وقت وطن عزیز میں بدقسمتی سے ان گنت نوجوان ایسے ہیں کہ جو فحش ویڈیوز دیکھتے ہیں اور پھر وہاں سے وہ اس راستے پر چلتے ہوئے گستاخی کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں۔ گزشتہ تقریباً 5-6 سالوں میں ہمارے جو ملک کے ادارے ہیں حکومت کے، انہوں نے اس پہ کچھ کام کیا ہے جس کے کسی حد تک اثرات اور نتائج بھی سامنے آئے، لیکن یہ جو وبا ہے یہ اب بھی بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، اور اس وقت تک اس پر قابو نہیں پایا جا سکتا جب تک معاشرے میں اس حوالے سے آگاہی پیدا نہیں ہوگی۔ ہم اگر کہیں کہ FIA اس پہ کام کرے گا تو اس پہ قابو پا لے گا، PTA اس پہ اپنی ذمہ داری ادا کرے گا تو قابو پا لے گا، اور جو ہمارے دوسرے مختلف حکومتی ادارے ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں گے تو قابو پا لیں گے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب معاشرے کے تمام طبقات اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے، حکومتی ادارے اپنے فرائض ذمہ داری کے ساتھ ادا کریں گے، والدین اپنی ذمہ داری ادا کریں گے، علماء، مشائخ اپنا کردار ادا کریں گے، میڈیا اپنا کردار ادا کرے گا، تعلیمی ادارے اپنا کردار ادا کریں گے۔ تو جب سب اپنی اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں گے تو تب یہ ممکن ہوگا کہ اس غلاظت سے اس وطن کو پاک کیا جا سکے۔ اس حوالے سے آخری گزارش آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ گزشتہ چند برسوں سے ہر سال رمضان المبارک میں اسی ایشو پر ایک آگاہی مہم کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن گزشتہ برسوں میں وہ صرف ایک دن کے لیے ہی مہم جاری رہتی تھی۔ اس مرتبہ احباب نے مشاورت کے ساتھ یہ طے کیا کہ یہ جو آگاہی مہم ہے یہ اس مرتبہ 7 مارچ بروز جمعہ سے سٹارٹ ہوگی
اور 14 مارچ بروز جمعہ تک جاری رہے گی۔ اس میں سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، مساجد کے ذریعے، جمعے کے خطبات کے ذریعے اور اسکولوں میں اساتذہ اسمبلی کے ذریعے یہ جو پیغام ہے اس کو عام کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ اس حوالے سے آگاہی پیدا کی جا سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علاقے کی حد تک میں سمجھتا ہوں یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ جو پیغام ہے اس ایشو کے حوالے سے جو ضروری باتیں ہیں وہ تقریباً اکثریت تک پہنچ چکی ہیں۔